الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کی توبہ کا واقعہ آپ کو سنانے لگے ہیں۔ جب آپ یہ واقعہ سنیں گے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھیں جس وقت اس شخص نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر جس وقت وہ نہر پر غسل کرنے کے لیے گیا تھا اور نہر نے پھر اس کو کیا کہا تھا اور اس نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا۔ آپ اس ویڈیو کو سنیں، بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ایک بنی اسرائیل کی توبہ۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ منقول ہے کہ وہ ایک فاحشہ عورت کے پاس گیا اور زنا کیا اور غسل کرنے ایک نہر میں اترا تو نہر سے آواز آئی کہ اے فلاں، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے اس سے پہلے اس گناہ سے توبہ نہیں کر لی تھی؟ اور کیا تو نے دوبارہ نہ کرنے کی بات نہیں کہی تھی؟ جس وقت اس شخص نے یہ آواز سنی، یہ شخص سن کر اتنی خوف زدہ ہوا، وہ آواز سن کر خوف زدہ ہوا اور نہر سے یہ کہتا ہوا، نہر سے یہ مخاطب ہو کر باہر نکل گیا کہ پھر گناہ نہیں کروں گا۔ پھر وہاں سے وہ ایک پہاڑ پر گیا جہاں 12 آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ اس درمیان وہاں قحط پڑ گیا تو وہ لوگ غذا کی تلاش میں پہاڑ سے اترے اور اسی نہر پر سے گزرنا چاہتے تھے۔ اس شخص نے کہا میں وہاں نہیں آ سکتا۔ ان عبادت گزاروں نے اس سے پوچھا کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تم اب ہمارے ساتھی بن چکے ہو، اب ہمارے ساتھ آنا کیوں نہیں چاہتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ وہاں کوئی ایسا ہے جو میرے گناہ پر مطلع ہو جاتا ہے، میرے گناہوں کو جان جاتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے جانے سے مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ وہ لوگ اس ایک آدمی کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اور نہر پر پہنچے تو ندا آئی کہ وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے جس کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو؟ آخر وہ کہاں ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ یہاں آنے سے شرماتا ہے کیونکہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس کے گناہ پر مطلع ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو جان لیتا ہے، اس کے سامنے اس شخص کو آنے پر شرمندگی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آیا۔ دوبارہ آواز آئی کہ سبحان اللہ، جب تم میں سے بھی کوئی اپنی اولاد سے یا اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنی برائی سے رجوع کر لیتا ہے، وہ اپنی برائی سے معافی مانگ لیتا ہے تو تم معاف کر دیتے ہو۔ اسی طرح یہ تمہارا ساتھی بھی گناہ کا مرتکب ہوا تھا، اسی شخص نے ایک گناہ کیا تھا، گناہ کا ارتکاب کیا، مگر جس وقت اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو میں نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے اور میں اس کو چاہتا ہوں، لہٰذا تم لوگ اس کو اس کی خبر دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا کریم آقا جو ہمارے ساتھ اس قدر رحم و کرم کرتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا اور پھر ہمیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس کی نافرمانی اور گناہ کرنا کیا شرافت انسانی کے خلاف نہیں ہے؟ میرے دوستو، آج کی میری ویڈیو کا یہ پیغام ہے، زندگی میں گناہ ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔